بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت گرامی قادر کی ایام اعزاء کے سلسلے سے تقریباً آج تیسری پروگرام ہے. اس میں یہ رات یہاں کے اعتبار سے یہاں پہ خوش ہو. ظاہر سی بات ہے اگر عشرے کو مشتمل عزاداری کو محمول کیا جائے تو اس کا یہ تیسرا حصہ ہے گزر رہا ہے. اس کے بعد دن آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں. وہ جوش، وہ مروت، وہ رونق جو پہلی محرم میں آپ کو عطا کی تھی 10 محرم آتے آتے خود کو خود سمجھتی چلی جائے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان ایام میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ عزاداری کی ایک ایک چیز کو درک کر حاصل کریں. اگر آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو پھر لمحات آپ سے یہ کہہ بھی نہیں رہے ہیں کہ آپ ان کو حاصل کریں. یہ تو آپ کی اپنی خوش نصیبی ہے کہ آپ ان ساعتوں کو، اس محرم کو جو اس پوری دنیا کے اندر اس قدر متاثر ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ کسی طریقے سے یہ محرم بند ہو جائے. سال کے 365 دنوں میں 10 دن لوگوں سے محرم کے سنبھالے نہیں جاتے اور لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ترتیب سے کہیں نہ کہیں محرم بند ہونا چاہیے. ملکوں میں یہ کوشش آج بھی جاری ہے عزاداری کے اوپر کسی بھی طرح پابندی لگاتی جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ نہ اس طریقے کی کوئی جرأت اس دنیا کے اندر موجود ہے جیسی محرم میں ہے، نہ ایسا حوصلہ کسی دنیا کے اندر موجود ہے جو محرم کے اندر ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ جرأت کا حوصلہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آج تک یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے انسان کی اپنی دنیا کے اندر کہ آخر یہ زمانہ امام حسین سے کس قدر لگاؤ رکھتا ہے. میں نے جان بوجھ کر لفظ لگاؤ کا استعمال کیا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکوں کہ وہ تول سکیں تو تولیں کہ وہ کون سا لگاؤ ہے امام حسین علیہ السلام سے جو دنیا کی کسی چیز سے اتنا لگاؤ نہیں ہے جو امام حسین سے ہے. میں قید و بند کی دنیا میں ہوں ورنہ یہ لفظ کہتا کہ خود امام حسین علیہ السلام کے گھرانے میں زبانوں پر
وہ حسین نام اتنے نہیں آتے جتنا حسین کا آتا ہے، جتنا حسین کا آتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ جب ایک بچہ آپ کے آنگن میں آپ کی کھا کر، آپ کی زبان سیکھ کر، آپ کے معاشرے میں رہ کر اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے یا حسین پہ، تب یہ اعلان ہوتا ہے کہ حسینیت کا فطرت میں قبضہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچہ فطرت سے باہر ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کوئی اور نام لے کر یہ کام کر سکتا تھا، مگر بچے نے وہ کام کیا۔ کچھ بچے تو ایسے ہیں جن کے ماں باپ سکھانا نہیں چاہتے تھے، نہ جانے کہاں سے سیکھ کے آئے اور یہ ہاتھ مار دیا۔ ماحول کی رغبت نہیں کہہ سکتے اسے۔ جس دن آپ اس بات کا احساس کر لیں گے کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام سے ہمارا لگاؤ کیا ہے، اس دن یہ احساس ہوگا کہ حقیقتاً ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر کتنا کرم امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک لمحہ موجود ہے۔ مثلا اگر میں اپنے بچے سے یہ سوال کر لوں کہ تم امام حسین سے کیا کرتے ہو، تو اگر تم نے پلٹ کے مجھ سے یہی کہا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، تو یہ وہ کمزور لفظ ہوگا جس میں حسین کو کبھی بھی آپ لا ہی نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ واقعاً حسین سے محبت ہی کرتے ہو تو نہ جانے دنیا کی کتنی چیزیں ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، کیا وہ ساری چیزیں ویسی ہی ہیں جیسی حسین سے محبت ہے؟ اگر ویسی نہیں ہے تو لفظ کو بدلنا چاہیے۔ متوجہ رہیے، اب میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ اردو کی مجبوری ہے کہ تمہیں یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اردو کی مجبوری ہے کہ اردو بیٹے کی محبت کو بھی محبت کہتا ہے اور باپ کی محبت کو بھی محبت کہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیچے سے محبت ہو رہی ہے وہ اور ہونی چاہیے، جو اوپر سے محبت ہو رہی ہے وہ اور ہونی چاہیے۔ متوجہ ہیں؟ عربی نے آن کے اس فرق کو بدلا ہے کہ باپ اگر بیٹے سے محبت کرے تو اسے شفقت کہتے ہیں، بیٹا باپ سے محبت کرے تو اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اگر عربی درمیان میں نہ ہوتی تو ہم یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ تو اردو کی جادوگری تھی کہ اس نے ساری چیزوں کو ایک ہی ترازو میں تول دیا کہ بس محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بیٹا باپ سے محبت کر رہا ہے تو محبت ہے، باپ بیٹے سے محبت کر رہا ہے تو محبت ہے، ہم کسی گھر سے محبت کر رہے ہیں تو محبت ہے، ہمیں مکان سے محبت ہے تب بھی محبت ہے، ہمیں ان چیزوں سے محبت ہے، لباس سے محبت ہے، ہمیں اپنے کاروبار سے محبت ہے، ہمیں اپنے سرمایہ سے محبت ہے۔ یہ ساری چیزیں آخر محبت ہی تو ہیں۔ اگر یہ محبت ہے تو مجھے سچ بتاؤ کہ کیا تم ایسی ہی محبت حسین سے کرتے ہو؟ اگر ایسی محبت کرتے ہو تو لازم ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ دم بھر سکے حسین کی اس محبت کا جو آپ کے پاس ہے۔ یہ لفظ دم بھر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ مولانا آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، مجھے کیا حال ہے؟ اگر یہ بات طے ہے کہ ایک طرف کائنات ہے اور ایک طرف حسین ہے تو ہم فرق کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات کی محبت اور ہے، مولائے کائنات کی محبت اور ہے۔ ہم یہ فرق کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات کو ہم کسی اور ڈھنگ سے کرتے ہیں اور مولائے کائنات کو، حسین کو، شاہ کائنات کو ہم کسی اور ڈھنگ سے چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دل کی لگی کا اظہار ہو تو کیسے ہو؟ تو اردو کے پاس تو کوئی لفظ تھا ہی نہیں، اس نے تو پورے کے پورے دیوان لوگوں کے لٹا دیے ایک محبت کے نام پر۔ وہ یہ پتہ ہی نہ چلا سکے کہ محبت کے علاوہ بھی کوئی لفظ ہے۔ البتہ عربی کی دنیا میں یہ فرق پائے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں عربی طالب علم ہوں، اس لیے میں اس طرف کو رجحان زیادہ کر جاتا ہوں۔ عربی کی دنیا میں وہ فرق پائے جاتے ہیں لفظوں کے ساتھ۔ عربی کی دنیا میں دل کی لگی کے اظہار کے لیے 5 لفظ ہیں جو وجود میں ہیں۔ اتنا بھوچکا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد
لفظیں ہیں جو عربی کی دنیا میں تقریباً اس سے آگے بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے آگے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ میری لا علمی ہو، لیکن 5 لفظیں جو میں نے پڑھی ہیں 5 لفظیں عالم وجود میں ہیں عربی میں دل کی لگی کے اظہار کے لیے۔ اس میں سے پہلے لفظ کا نام ہی محبت ہے، پہلے لفظ کا نام لفظ حب ہے، اسی سے بنا ہے یہ محبت مصدر ہے، حب اللہ، یہ سارے کے سارے یحبونا، یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں وہ اس کے افراد ہیں۔ تو پہلا لفظ ہی محبت ہے، دوسرا لفظ الفت ہے، تیسرا لفظ عشق ہے، چوتھا لفظ شغف ہے، پانچواں لفظ مودت ہے۔ اب آپ متوجہ ہو جائیے، اگر حسین سے دل کی لگی کے لیے اظہار کے لیے کوئی لفظ تھا ہی نہیں، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس قدر آپ مجلس میں محو ہو چکے ہو، اگر دل کی لگی کے اظہار کے لیے کوئی لفظ محبت کے علاوہ تھا ہی نہیں تو رسول اسلام کو بھی اس لفظ کا پتہ تھا کہ یہ عربی ہی میں ہے۔ کیوں پروردگار عالم یہ کہتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب کہو کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا تم سے سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت اختیار کرو۔ اب متوجہ رہیے گا، عربی کی اس مودت کا ترجمہ اردو نے کیا محبت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محبت ہی کا لفظ رکھنا تو خود رسول بھی تو رکھ سکتے تھے، پتہ یہ چلا اردو کے دامن کی تنگی تھی جسے لفظ محبت سے مودت کو تعبیر کرنا پڑا، جسے لفظ مودت کو محبت سے تعبیر کرنا پڑا، مگر رسول اسلام کا لفظ مودت استعمال کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ محبت اور ہے مودت اور ہے۔ یہ بات اگر ثابت ہو گئی تو بہت اچھا ہوا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ثابت کروں گا، تو میں نے یہ بتایا کہ 5 چیزیں، پہلے لفظ محبت ہے، دوسرا الفت ہے، تیسرا عشق ہے، چوتھا شغف ہے، پانچواں مودت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دل کی لگی کے اظہار کے زینوں میں جو سب سے نیچے آتا ہے اسے محبت کہتے ہیں، اور جب سب سے اوپر آتا ہے اسے مودت کہتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ہم حسین کو دل کے نچلے درجے سے نہیں چاہتے ہیں، اوپر والے درجے سے چاہتے ہیں، اوپر والے درجے سے چاہتے ہیں۔ ہم نچلے درجے سے امام حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں کہ صاحب آپ یہ کہہ لیں کہ صاحب ہم دل کی لگی کا اظہار کریں گے امام حسین سے تو ہمیں چارپائی سے محبت ہے، بیڈ سے محبت ہے، کمرے سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، ثروت سے محبت ہے، ان سب سے محبت ہے۔ اب میں نے پوچھا کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق آپ سنیں، اور یہ عربی کی ایک کتاب ہے، اس میں سے جب مجھے ملا تو میں خود خوش ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ تک وہ خوشی پہنچ سکے جو لفظ کے اندر بسی ہوئی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے تو بتایا کہ جس پر انسان قربان ہو اسے محبت کہتے ہیں۔ اس سے حسین لفظ تھا ہی نہیں، جس پر محبت قربان ہو، جس پہ انسان قربان ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور جس پہ محبت قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ پوری کربلا اس لفظ میں محبتوں کے لیے قربانیاں انسانوں کی آپ جانتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ محبتوں کے لیے انسانوں نے قربانی نہیں دی ہے، مگر انسان نے خود محبت کو کسی کو قربان کیا ایسا نہیں ہوا، مگر اتفاق وقت ہے کہ کربلا کی پوری داستان انسان کی قربانی بنے ٹھہری، محبت کی قربانی پر ٹھہری ہے۔ حسین لفظ تھا جو میرے سامنے آیا ہے، کربلا کی پوری داستان انسان کی قربانی پر نہیں ٹھہری، محبت کی قربانی پر ٹھہری ہے۔ علی اکبر سے محبت ہے مگر حسین مودت ہے۔ علی اکبر سے محبت ہے مگر حسین مودت ہے، بیٹوں سے محبت ہے مگر حسین مودت ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وچار قربان کیے گئے تھے. انسان کی قربانی کا سوال ہی نہیں تھا. انسان کی قربانی تو محبت پہ ہو جاتی ہے، محبت کو قربان کر دینا. اسی کو اگر آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیجیے. جس دن سے آپ یہ شروع کر دیں گے کہ ہم اپنے آپ کو محبت کی دنیا میں نہیں پانا چاہتے، مودت کی دنیا میں پانا چاہتے. اہل بیت وہ افراد نہیں ہیں جو محبت کی ترازو میں تول دیے جائیں. اہل بیت وہ افراد ہیں جو مودت کی دنیا میں آباد کیے جائیں. وہ محبت سے نہیں چاہے جائیں گے، مودت سے چاہے جائیں گے. ان کو خود کو قربان نہیں کرنا ہے، محبت کو قربان کرنا ہے. میں ایک لفظ کا سہارا لے رہا ہوں اور قبلہ کی موجودگی میں لے رہا ہوں. آپ یہ کرتے ہو فدا کا ابی و امی، اے اہل بیت اطہار میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو جائے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں قربان ہو جاؤں؟ ماں باپ کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں، محبت کی قربانی دینا چاہتے ہیں. بے ابی انتا و امی، بے ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے. اپنی ماں باپ کی قربانی کیوں دے رہے ہو؟ اپنی قربانی نہیں دو نا، ماں باپ کی قربانی کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ اظہار محبت کا آخری وسیلہ ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے، اظہار محبت کا آخری وسیلہ ہوتے ہیں. اس لیے انسان جن سے سب سے زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے اس کو ابا عبداللہ پر قربان کرنے کا نام دیتا ہے، تاکہ یہ احساس ہو سکے کہ ابا عبداللہ نے اپنی جان کے فدا کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میری جان سے بھی افضل ہیں، جو میری ذات سے افضل ہیں، جنہیں میں چاہتا ہوں. میں اس چاہت کو آپ کے اوپر قربان کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. معاف کیجیے گا، تھوڑی سی باتیں ہیں جو اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ ترجمہ ہے. ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ عزاداری میں یہی چیز جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہی چیز عزاداری میں جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایک مجلس، ایک محبت، ایک رنگ جو عزاداری کا موجود ہے، وہ چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے. اب آپ تھوڑی سی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں تو بات بن جائے گی، مگر ایک سلوات کا سہارا ضروری ہوگا. میں نے آج کیا آپ کی خدمت عالیہ میں کہ انسان محبت کو قربان کر رہا ہوتا ہے. اب آپ سوچیے کہ عزاداری کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. ہمیں محبتیں تو اور چیزوں سے بھی ہے. مثلا مال سے ہمیں محبت ہے کہ نہیں؟ متوجہ ہو گیا؟ مال سے ہمیں محبت ہے. مال سے محبت کا ہونا فطری ہے، فطری چیز ہے. مال سے ہمیں محبت ہے، لیکن اس مال کو تبرک میں بانٹ دینا مودت ہے. اس مال کو تبرک میں بانٹ دینا مودت ہے. آرام سے ہمیں محبت ہے، اس آرام کو مجلس میں لگا دینا، بہت توجہ دیجیے گا، آرام سے ہمیں محبت ہے، اس کو مجلس میں لگا دینا محبت ہے. نیند سے ہمیں محبت ہے، اسے شب داری بنا دینا مودت ہے. بالکل ہم بہت توجہ سے سنتے رہیے گا. اس کا مطلب یہ کہ محبتوں کو قربان کر دینے کا دوسرا نام عزاداری ہو سکتا ہے. تو مال سے ہمیں محبت ہے، اس کو تبرک بنا کر امام حسین کی راہ میں دے دینے کا نام مودت ہے. اب بہت نازک مسئلہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں جو عزاداری میں آپ کو جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہی عزاداری کا حصہ ہوتا ہے. عزاداری قید و بند کی دنیا میں کبھی نہیں رہی ہے. وہ ایک عزادار کی بھی عزاداری ہوتی ہے جہاں بیٹھ کے وہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کر لے، اسی کا نام عزاداری رہا ہے. عزاداری کبھی بھی
انسان کی اپنی جاگیر نہیں بنی ہے، یہ ہمیشہ ایمان کی جاگیر بنی ہے، اس لیے اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے کہ یہ ہماری آپ کی نگاہوں کا تحفظ نہیں ہے۔ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ سنیے گا، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ انسان کی محبت کا تقاضا ہے کہ سال بھر تک اس کے بچے بھوکے نہ رہیں۔ یہی ہے، کیوں کما رہے ہو، کیوں کوشش کر رہے ہو، کیوں بھاگے پھر رہے ہو، کیوں دنیا بھر کا ٹنٹا موڑ لے رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا اپنا تقاضا ہے کہ میرا بچہ کسی بھی طرح بھوکا نہ رہ جائے، یہ تقاضائے محبت ہے۔ وہی باپ جو سال بھر یہ کوشش کرتا رہا کہ میرا بچہ ایک ٹائم بھوکا نہ رہے، عاشور کے دن حکم دیتا ہے کہ تو فاقہ رکھنا، اس کا مطلب یہ کہ بھوکا نہ رہے، یہ محبت ہے، فاقہ رکھے یہ مودت ہے۔ فاقہ رکھے یہ محبت ہے۔ ایک سب بات پڑھتے محمد اظہار مودت کے لیے جو چیزیں آپ قربان کر رہے ہوتے ہو، جو چیزیں آپ نچھاور کر رہے ہوتے ہو، وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی۔ اب ایک بات یہ کہ یہ تو ہماری طرف سے اظہار محبت، حسین کا جواب محبت کہاں ہے؟ یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم مال بانٹ رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم تبرک بانٹ رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ حسین کا جواب مودت کہاں ہے؟ ایک لفظ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیجیے گا، نہ تو ڈیلیٹ کر دیجیے گا۔ ڈیلیٹ کا قانون پہلے دن سے میں نے جاری کر دیا۔ آپ اگر عوام ہو کر اتنا کر سکتے ہو تو وہ امام ہو کر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، یہ تمہاری طاقت ہے، تمہاری ہمت ہے، تمہاری جرأت ہے، تم نے جتنا کیا تم کر کے ہٹ جاؤ۔ امام سے مت پوچھ بیٹھنا کہ وہ کیا دے رہے ہیں، ورنہ وہ یہ آواز دیں گے کہ تمہیں آنے کی دیر لگے گی، پانے میں دیر نہیں لگے گی۔ لفظوں کو پکڑتے رہیے تبھی بات بنے گی۔ آنے میں دیر لگتی ہے، پانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ کہا تو گئے، کیا ملا؟ حسین آواز دے رہا ہے کہ جو بھی مشتاق آیا بغیر عزت کے نہیں رہا۔ کیا قیمتی لفظ تھا، کیا قیمتی لفظ تھا، کیا قیمتی لفظ تھا۔ بغیر عزت کے نہیں رہا۔ تم میز پہ بیٹھے تھے، کتنا احترام تھا تمہارا فرشتوں کی نگاہوں میں؟ کرسی پہ بیٹھے تھے، کتنا نگاہ کی شریعت کی نگاہوں میں کتنا تمہارا احترام تھا؟ احسان مانو کہ فرش پہ بیٹھتے ہی فرشتوں کی نگاہوں میں محترم ہو گئے۔ کہیں بھی بیٹھے رہو، کہیں بھی بیٹھے رہو، اس کو تم محترم مان رہے ہو، لیکن اگر فرش پہ آگے اب حسین آواز دے رہے کہ کسی بھی چیز جو مجھ تک آئی میں نے اسے محترم بنائے بغیر نہیں چھوڑا۔ اگر میں خطابت کر رہا ہوتا اور واقعاً خطابت کے مطابق معاملہ ہو رہا ہوتا تو ایک جملہ کہتا کہ حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتا ہے، حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ تمہیں آنے میں دیر لگ سکتی ہے، پانے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے کہ تم جیسے ہی امام بارگاہ میں داخل ہوئے، تم آئے اور آنے کے بعد میں تم نے اس کپڑے کو چوما جس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں۔ مارکیٹ میں چومنے کا شوق نہیں تھا؟ اگر کپڑے ہی چومنے کا شوق تھا تو مارکیٹ میں جا کے چومتے۔ یہ کالا کپڑا ہے، دیوار پہ لگا ہے، خانہ ہے، تم آئے اور آتے ہی تم نے اس کو چوما۔ کیوں چوما؟ اگر چومنے کا اتنا ہی شوق ہے اور کپڑوں کے اتنے ہی شوقین ہو تم تو مارکیٹ میں چلے جاؤ، دن بھر چومنا۔ کہ نہیں مولانا، آپ تو غلط بات سمجھا رہے ہیں ہمیں، آپ غلط بات نہ سمجھائیے۔ میں نے کہا تو پھر حقیقت بتا، حقیقت کیا ہے؟ کہ حقیقت یہ ہے مولانا کہ وہ بازار کا کپڑا ہے، یہ حسین کے دربار کا کپڑا ہے۔ ارے بات تو ختم ہو رہی ہے، یہ حسین کے دربار کا کپڑا ہے۔ اب آپ سنتے رہیے گا، مولانا جس کے ہاتھ سب چوم رہے تھے، جب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے لوہے اور پلاسٹک سے بنی ہوئی ایک کرسی کو بوسا کیا۔ یہ مولانا تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنی عزت کا خطرہ ڈال دو، تم ہی سے کیوں چوم رہے ہو؟
تم نہیں جانتے ہو حسین آواز دے رہے ہیں کہ لوہے نے عزت پالی میرے گھر میں آ کے. سنتے رہیے تھوڑی سی دیر کے لیے. پلاسٹک باعزت ہو گئی میرے گھر میں. ایک آدمی تھا جس نے آتے ہی زری پہ ہاتھ رکھ دیا اور بس چومتا چلا گیا, پیار کرتا چلا گیا. میں نے کہا بھیا اگر چاندی ہی چومنے کا شوق ہے تو جاؤ کسی کی دکان پہ جویلر پہ چلے جاؤ, وہاں چاندی پڑی ہوئی ہوگی, خوب دن بھر چومنا. کہا مولانا بازار کی چاندی اور ہے, حسین کے دربار کی چاندی اور ہے. تو سونے کو باعزت بنایا, چاندی کو باعزت بنایا, لکڑی کے ممبر کو باعزت بنایا, کپڑے کو باعزت بنایا. عجیب بات ہے, جو حسین بے جان چیزوں کو عزت دار بنا سکتا ہے کیا وہ جاندار کو عزت نہیں دے سکتا ہے؟ کیا وہ جاندار کو عزت نہیں دے گا؟ ہاں میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ تک پہنچ گیا تو صحیح ہے. اگر امام حسین تک پہنچنا ہے تو کپڑے ہی کی طرح آؤ. اگر حسین تک ہی جانا ہے تو چاندی کی طرح آؤ. اگر حسین تک ہی جانا ہے تو سونے کی طرح. مولانا یہ کیا بات؟ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو جو یہ علم چوم رہا اس میں لکڑی اور کپڑا کیوں چوم رہا؟ لکڑی کے لیے میں تجھے مارکیٹ دکھلا دوں, پوری کی پوری لکڑیاں بھری ہوں گی, دن بھر چومنا. کپڑے کے لیے میں تجھے مارکیٹ پہ پہنچا تو دن بھر چومنا. مولانا اس لیے تھوڑی چوم رہا ہوں, میں کپڑا اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ عباس کے علم سے لکھتا ہے. لفظ میں جان بوجھ کے لایا ہے, یہ عباس کے علم سے لکھتا ہے. تو میں نے کہا کیا خاصیت ہوگی عباس کے علم سے لکھتا؟ کہ عباس کی وجہ سے چوما جا رہا ہے, ممبر حسین کی وجہ سے چوما جا رہا ہے, اس گھر کی عزت حسین کی وجہ سے کی جا رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لاشعور چیزیں تھیں وہ عزت دار بن, اور جو باشعور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین تک گئے. اب میں نے کہا کہ یہ کپڑا یہ عزت دار بنا تو بنا کیسے؟ کا مارکیٹ سے چل کر حسین تک آ گیا. بس یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے زمانے کو چھوڑ کر جب آپ حسین تک آتے ہو عزت اسی سے ملے گی. اب ایک اور بات بتا رہا ہوں جو بہت بھیانک ہے, بہت خطرناک ہے. عزت کب تک ہے اس کپڑے کی؟ اس کا سوال اٹھنا چاہیے. اس کا سوال اٹھنا چاہیے کہ کب تک ہے عزت اس کپڑے کی, کب تک ہے اس علم کی عزت, کب تک ہے اس رسول کی عزت. یہ سوال اٹھنا چاہیے. یہ سوال اٹھے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ عزت کیوں ہے. میں نے متولی صاحب سے, پریزیڈنٹ صاحب سے, یہاں کے سیکریٹری صاحب سے کہا کہ آپ کی جو آپ یہ کپڑا اتارے تو مجھے دے دیجیے گا, میں ایک کرتا سلوا دوں گا. دیکھیے بولا نا میں نے, کرتا سلوا دوں گا. یہ علم کا پٹکا اتار کے مجھے دے دیجیے, یہ کرسی اٹھا کے مجھے دے دیجیے گا, میں اپنے گھر کی زینت بنا لوں گا. یہ ممبر مجھے دے دیجیے گا, میں اپنے گھر میں کام لے لوں گا. اے مولانا چپ رہو, سنو. یہ کپڑا جب علم حضرت عباس سے اترے گا تو دفن ہو جائے گا, مگر کسی غیر کی ملکیت نہیں بنے گا. لکڑی یہاں سے ہٹے گی تو دفن ہو جائے گی, مگر کسی غیر کی ملکیت نہیں بنے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اسی کو عزت دیتا ہے جو ایک دفعہ حسین کا ہو کر پھر کسی اور کا نہ ہو, پھر کسی اور کا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ حسین کے گھر میں آئے تو حسین سے ہاتھ ملا لیا, بازار میں گئے تو یزید سے ہاتھ ملا لیا. جس پر حسین کی محبت وہ پھر کسی دوسرے کی ملکیت نہ بننے پائے. اگر تم ملکیت بن چکے ہو حسین کی تو بس حسین کی ملکیت بنو, پھر کسی دوسرے کی ملکیت بننے کی کوشش مت کرو. جس دن تم دوسرے کی ملکیت بننے کی کوشش کرتے ہو اسی دن سرمایہ عزت تم سے ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی عزادار جو گلیوں میں ٹھوکر کھا رہا ہوتا ہے وہ کھا ہی اس لیے رہا ہوتا ہے کہ وہ ملکیت غیر بننے کی کوشش کرتا ہے. ملکیت حسین کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی پوچھنا ہے سے کہ مولا ہم آفس میں جاتے ہیں تنخواہ ملتی ہے, مارکیٹ میں جاتے ہیں سودا ملتا ہے, دکان پہ جاتے ہیں بزنس ملتی ہے, آپ کی مجلس میں گھنٹوں گھنٹوں رہے ملا کیا؟
تو اہل بیت آواز دیں گے. تم پوری زندگی کو جمع کر کے دیکھو کہ ہم نے کیا دیا ہے اور دنیا نے کیا دیا ہے, تب تمہیں احساس ہوگا کہ ہم کیا دینے والے ہیں اور یہ دنیا کیا دینے والی ہے. سنو, مشکلیں دی ہیں دنیا نے, مشکل کشا دیے ہیں ہم نے, حاجتیں دی ہیں دنیا نے, حاجت روا دیے ہیں ہم نے, نظام دیے ہیں دنیا نے, ایمان دیے ہیں ہم نے. تم کیا سمجھ رہے تھے کہ کچھ نہیں کیا؟ زندگی جب تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی, نہ جانے کون کون سی ٹھوکروں میں آتی ہوئی, جب اپنے انجام کو پہنچے گی, تب تمہیں پتا چلے گا کہ کون کتنا ساتھ دے رہا تھا. ساری دنیا جب پیچھے ہٹنے لگے گی, اہل بیت آگے بڑھنے لگے گی. پتا نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. اہل بیت آگے بڑھنے لگیں گے. سوچنا کسی دن کہ دولت کفن دے کے واپس لوٹ آئے گی, برادری کاندھا دے کے واپس لوٹ آئے گی, اولاد فاتحہ پڑھ کے واپس لوٹ آئے گی. ایسے وقتوں میں جب قبر میں کوئی نہیں جا رہا ہوگا, علی کی آواز آ رہی ہوگی, یہاں قبر کے اندر علی کی آواز آ رہی ہوگی کہ ہم قبر کے اندر آ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پوری دنیا قبر کے باہر سے جا چکی ہے, علی کیوں قبر کے اندر آ رہے ہیں؟ آج تمہیں پتا چلے گا کہ بازار کیا ہے. حسین یہ پوچھ رہے ہو کہ اہل بیت نے کیا دیا ہے, تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اہل بیت نے تم تک کیا پہنچایا ہے. تم اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اور سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے کہ جہاں قبر میں ساری دنیا جو تم سے لگن رکھتی تھی, تم جن سے محبت کرتے تھے, وہ سب کے سب واپس چلے گئے. اپنے چہیتے, اپنے لاڈلے, اپنے پیسے, اپنی دولت, اپنا سرمایہ, اپنا مکان, اپنا محل سب پیچھے چھوڑ آئے ہو. آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. کیوں ضرورت تھی علی کو قبر میں آنے کی؟ تمہیں احساس ہو جائے کہ کائنات اور ہے, اس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نے عزاداری کی دنیا میں کیا لیا. اگر تم حسین کے دربار تک آئے ہو تو کم سے کم یہ تو احساس کہ تمہیں حسین نے کیا دیا. متوجہ رہیے, ساری دنیا موجود ہے مگر شاید اپنی ذات پر ہونے والی چیزوں کا بھی جواب تم نہیں دے پائے, تم نہیں دے پائے. اگر حسین نہ ہو تو جواب ہی نہ ملے کائنات. میں شروع کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ تک پہنچے. دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ شیعت کا نظام دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. 40 ملکوں کا سنگھن 60 ملکوں میں شیعت کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھا. کون سا ملک تھا جس نے دندہ شکن جواب دیا؟ ہے کوئی تمہارے پاس جواب؟ جب 40 ملکوں کے سنگھن کو یہ خبر ملی محرم میں کہ ان گنت پوسٹر ہیں جو شیعوں کے سامنے آئے ہیں, تب پتا چلا انہیں کہ ہم نے مٹائے کتنے ہیں, حسین نے بچائے کتنے ہیں. ارے نہیں غور کر رہے ہیں. تب پتا چلا انہیں تمہارے مکان تھے, تمہاری زندگیوں کا پتہ نہیں تھا. حسین نے پوسٹر چھپتے ہی بتا دیا کہ کہاں کہاں مارے, کتنے مارے. اتنے تو بھی اپنی باتیں ہیں. یہ دیکھو اس مجلس میں بیٹھے ہیں, اس مجلس میں بیٹھے ہیں, یہاں اس شہر میں بیٹھے ہیں, اس شہر میں بیٹھے ہیں. شہر شہر تمہاری زندگی کے اعلان کی ذمہ داری آج بھی حسین پر ہے. میں نے تو کہا تھا امام حسین علیہ السلام سے بھی کہ مولا بس کیجئے, ہر جگہ کٹ گئے, سیریا میں کٹ گئے, یہاں کٹ گئے, وہاں کٹ گئے, یہاں مر گئے, وہاں مر گئے. اب کیا ہوگا؟ تباہی آنی چاہیے, اب خاتمہ ہونا چاہیے. کٹنے دے. جب سے کٹنا شروع ہوئے تبھی سے تو پتا چلا ہے کہ کہاں کہاں ہیں. ارے آپ بیدار ہو کے سنتے ہو, آپ کبھی کبھی بیدار ہو کے بھی سنتے ہو. جب تک زندہ تھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نائجیریا میں کتنے رہتے ہیں, بحرین میں کتنے رہتے ہیں, عراق میں کتنے رہتے ہیں. جب کٹنا شروع ہو گیا تو پرسنٹیج کا پتہ چلنے لگا کہ یہاں اتنے رہتے ہیں, یہاں اتنے رہتے ہیں. حسین نے آواز دی, میں نے اپنی قوم کو جینا نہیں مرنا سکھایا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا,
لیڈروں نے اپنی قوم کو جینا سکھایا ہے، میں نے اپنی قوم کو مرنا سکھایا ہے۔ کربلا زندگی کی علامت ہے، حسین زندگی کی علامت ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا تھا ان 40 سنگٹھنوں سے، بتاؤ بھائی تم نے کتنے مارے سال بھر میں؟ مگر 10 یہاں، 10,000 یہاں، 5,000 یہاں، 25,000 وہاں، 30,000 وہاں۔ یہ تو میڈیا ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ 40 ملکوں کا سنگٹھن اعلان کرتا ہے کہ ہم نے سال بھر میں 50 مارے۔ میں نے کہا مولا 50,000 مر گئے، مرنے دے مرنے دے، یہ احیاء قومی ہے۔ میں تجھ سے نہیں کہوں گا کہ تو مار، مولا میری زندگی کا اعلان کہاں ہوگا؟ کہ سال بھر گزر جانے دے، چہلو مانے دے، ہمارے اپنی بھی اعلان ہو گئے، چہلو مانے دے۔ 1 کروڑ سے زیادہ بلا کے دکھلاؤں گا کہ تم نے مارے کتنے ہیں، میں نے بچائے کتنے ہیں۔ یہ حسین لوگ بیٹھے میرے ساتھ، بہترین دماغ بیٹھے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی دلیل کے میں مجلس پڑھتے تھا۔ چلو 1 کروڑ مت مان، کچھ لاکھ مان، پھر بھی تو انہوں نے اتنے نہیں مارے۔ اچھا وہ مار کے شرمندہ نہیں ہے، تم بیان کرنے میں شرمندگی اختیار کر، وہ کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آج سے 20 سال پہلے بتاؤ کہ کیا یہ شور اٹھا تھا کربلا کہ اتنے آ گئے؟ 15 سال پہلے بتاؤ یہ شور اٹھا تھا کربلا کہ اتنے آ گیا؟ آج جو لفظ کہہ کے جاؤں گا اگر تم تک پہنچ گیا تو حقیقت بن کے رہ جائے گا۔ جب سے آتنکواد کا حملہ بڑھا ہے تبھی سے کربلا کی تعداد بڑھی ہے۔ جب سے آتنکواد کا حملہ بڑھا ہے تبھی سے کربلا کی تعداد بڑھی ہے۔ حسین یہ بتانے کے لیے بلا رہے ہیں کہ دیکھو تم مارتے چلے جاؤ، ہم تعداد بڑھاتے چلے جاؤ، اب دنیا پریشان ہو گئی۔ یہ حسین ہے، حسین۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد یہ اتفاق ہے کہ تقدیر کا کوئی حصہ مکمل نہیں ہو پاتا، وقت میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، سوچو جب تمہارا سوال محبت ایسا ہے تو ان کا جواب محبت کیسا ہے؟ جب تم بندے ہو کر یہ کام کر رہے ہو، وہ امام ہو کر کیا کام کرے؟ تم عزادار ہو کر اتنے معاملات پیدا کر رہے ہو، وہ امام وقت ہو کر کتنی مہربانی ہے، اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور میں یہ کہنے جا رہا ہوں، اب اگر 5-10 منٹ میری مجلس کو سننے کا حوصلے موجود ہے، اور ابھی فضائل کی دنیا ہے، مسائل کی دنیا نہیں، اسی میں سے مسائل جوڑ دوں گا، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ ایک طالب علم کی محنت ہے، مجھے 10-20 مجلسیں یاد ہیں، انہیں کو پڑھتا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اس سے زیادہ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور اتفاق وقت ہے کہ مجلس ہی پڑھنے آیا ہوں، 10-12 دن مجلسیں پڑھ کے آپ کے یہاں نکل جاؤں گا، یہاں نوکری کرنے نہیں آئی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بہت متوجہ رہیے، اگر ہم کربلا کو محسوس کر لیں تو عزاداری کی دنیا گلیوں تک دکھائی دے۔ اگر ہم کربلا کو محسوس کر لیں تو عزاداری کی دنیا گھروں تک دکھائی دے۔ ہم سے تو حسین تک جانے کا حوصلہ بھی نہ آتا اگر حر نہ جاتا۔ داد دینی چاہیے باقیہ بھی۔ ہم سے حسین تک جانے کا حوصلہ بھی نہ آتا اگر حر امام حسین کی طرف نہیں چلا جاتا۔ لیکن حر کا ذکر کرنا اور ہے، حر کا طرز حسینیت اور ہے۔ قمر سلطان یہ طرز حسینیت ایک تعبیر بن گیا، اسے پھر تفصیل ایک مرتبہ غور کریں کہ کیسے حر امام حسین تک پہنچے۔ پہلی چیز اگر سن لی اور احساس کر لیا تو یہی حقیقت، متوجہ رہے۔ جیسے ہی امام حسین کا خیال حر کے ذہن میں آیا
بیدار ہو کے سننا، بالکل آزاد ہو کے سننا. جیسے ہی امام حسین کا خیال ان کے دل میں آیا، رات تھی، رات خود بند ہوا ہے میں نے، یہ جیسے ہی خیال آیا، رات تھی، شب تھی، رات کے اندھیرے میں جیسے ہی خیال آیا اپنے بستر سے اٹھا اور ٹہلنے لگا. متوجہ رہیے گا، اگر میرا لفظ رات کا چلا گیا تو دوسری تیسری ایک ہی چیز پڑھ کے مجلس کو مسائل سے لے جاؤں. رات کا وقت تھا، بیدار ہوا اور بیدار ہو کے ٹہلنے لگا. سگا بھائی خیمے میں انٹر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے بھائی، کیوں بے چین ہے، کیوں پریشان؟ بچے تیرے پاس ہے، بیوی تیرے پاس ہے، اچھی نوکری تیرے پاس ہے، 4000 کے رسالے کا سپاہیوں کا تو کمانڈر ان چیف ہے، کیوں گھبرا رہا ہے، کیوں ٹہل رہا ہے، کیوں بے چین ہے؟ کہا میں کیا کروں، جب سے حسین ذہن میں آیا ہے بیدار ہی بیدار ہے. کیا قیمتی لفظ ہے جو میری زبان پہ ہے. شب داریوں کو وجود نہ ملتا اگر ہم بیدار نہ ہو. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بھائی کیوں؟ کہ حسین ذہن میں آ گیا. پتہ یہ چلا کہ جب تک انسان غفلت کی نیند سو سکتا ہے جب تک حسین ذہن میں نہیں ہے. جب تک انسان غفلت کی نیند سو سکتا ہے جب تک حسین ذہن میں نہیں ہے. لیکن اگر حسین ذہن میں ہے تو بیداری مقدر ہے، بیداری مقدر ہے. بیدار رہو، بیدار رہنے ہی کا نام حسینیت ہے. کیا وجہ ہے کہ سب سو رہے تھے ایران میں، خمینی جاگے. چاہیے ہے کہ جس کے ذہن میں حسین جتنا اسے قوم کے لیے، وطن کے لیے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے اتنی ہی بیداری ہوگی. ہر آدمی بیدار نہیں ہوا کرتا. بہت سے لوگ بے چینیوں میں زندگی گزارتے ہیں، بہت سے لوگ حسینیوں میں زندگی گزارتے ہیں. ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا. بھائی حسین میرے ذہن ہے اور نہ جانے کیوں ایک بیداری ہے جو میرا مقدر ہے. اس کے بعد اس نے اپنا خیمہ کھولا، خیمے کا دروازہ اٹھایا، پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کے نکلا. اور نکلنے کے بعد میں رات کی تاریکی کا واقعہ سنا رہا ہوں. رات میں جا کے عمر سعد کے خیمے کی تنابیں ہلا، عمر سعد کے خیمے کی تنابیں ہلا دیا. اب عمر سعد آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا. کیا بات ہو گئی، ہر رات ہے، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. جس کے ذہن میں حسین آ چکا تھا وہ راتوں کو جاگ رہا تھا، اور جو یزید کا نمائندہ تھا وہ راتوں کو سو رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ راتوں کی نمازیں وہی پڑھتے ہیں جو حسین تک آ چکے ہیں. یہ خامخواہ نہیں کہا گیا کہ راتوں کی نمازیں پڑھو. فتحجد باللیل عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا. تم راتوں کو نمازیں پڑھا کرو اس لیے کہ ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ تمہیں مقام محمود پہ پہنچائے. تو جو شب بیداریوں میں اپنی راتیں گزار سکتا ہے وہ حریت کے مزاج کو اپنا سکتا ہے. متوجہ رہیے گا. جا کے اس کا خیمہ اڑایا، وہ اونگتا ہوا ہے. کیا بات ہے، ایسی رات، ایسے معاملے. اب مجھے آگے جگہ کہاں ایک بات مجھے کہنا تھی. کہا کیا کہنا تھا؟ ایک لفظ اور بیچ میں کہہ دوں. وہ حر نہیں ہے، وہ آزادار نہیں ہے جو عمر سعد کے خیمے کی تنابیں نہ ہلا سکے. آزادار وہی ہو سکتا ہے جو عمر سعد کے خیمے کی تنابیں ہلانے کی طاقت رکھتا ہو. تنابیں ہلائی اور تنابیں ہلانے کے بعد میں وہ جاگا، اور جاگنے کے بعد میں کیا کہنے آیا؟ کہا میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں حسین کی طرف جاتا ہوں. سنی ہے صلوات پڑھو محمد علیہ محمد. میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں حسین کی طرف جاتا ہوں. اس رات کی تاریکی میں ہو تم مجھ سے یہ کہنے آئے
کہ رات کی تاریکی میں آ کر ارے رات کا اندھیرا تھا تم نکل جاتے؟ کون تمہیں روک رہا تھا؟ اب تم مجھ سے کہنے آئے ہو کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں اور تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ میں تمہیں جانے جاؤں گا؟ کہا جا تو سکتا تھا، میں رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر گیا، لیکن قیامت تک کے عزاداروں کے لیے داغ بن جاتا ہے۔ اگر محسوس کرنا تو بولنا بات ہو، محسوس کرنا تو بولنا۔ کا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں پہلا آدمی ہوں جو حسین کی طرف جا رہا ہوں، میں یزید کے لشکر کا پہلا آدمی ہوں جو حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ آج ہی تو داغ ڈھیر پڑ رہی ہے عزاداروں کی، اگر رات کے اندھیرے میں تجھے بتائے بغیر چلا جاتا تو تاریخ میں یہ لکھ دیا جاتا کہ وہ غدار تھا۔ اور میں قیامت تک کے عزاداروں کا دامن کردار بچا رہا ہوں کہ حسین کا عزادار حسین کا عزادار غدار نہیں ہوا کرتا، مکار نہیں ہوا کرتا، اس لیے مجھے تجھ سے کہنا ضروری تھا۔ اچھا تو تو یہ سمجھتا ہے کہ اب چلا بھی جائے گا؟ یہی تو کہنے آیا ہوں کہ جب سے حسین ذہن میں آیا ہے شجاعت بھی آ گئی ہے۔ تڑپنے کے لیے یہ جملہ تھا، حسین آنے کے بعد شجاعت آتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حسن نصر اللہ کے پاس بہت بڑا لشکر نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ حسن نصر اللہ کے پاس بہت بڑا لشکر نہیں ہے، مگر کیا کروں، وہ خیبر کا بھگوڑا نہیں ہے، کربلا کے 72 کا آدمی ہے۔ میں کیا کروں کہ اس کے ذہن میں سجا کے حسین ہے۔ اب آپ آگے سنیے تھوڑی سی دیر۔ چلا کہ تو مجھے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ مجھ میں شجاعت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آ گئی، اور اب میں جاؤں گا تیرے لاکھوں کو چیلنج کر کے جاؤں گا، تیرے ہزاروں کو چیلنج کر کے جاؤں گا۔ چلا، اور چلنے کے بعد میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، کاش میں تمہیں عزاداری کا سبق سکھا سکوں، کاش میں تم تک عزاداری کا منصب پہنچا سکوں۔ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ہوں تم مرنے جا رہے ہو، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ تب وہ عزادار ہے ہی نہیں جو اپنے چھوڑ دے، جو اپنے بھائی کا ہاتھ چھوڑ دے وہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی میدان میں جو بھائی کا ہاتھ چھوڑ سکتا ہے وہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ یہ عزاداری کی تہذیب سے کر رہا آیا، اور آنے کے بعد میں اپنے خیمے میں اپنے بیٹے سے کہتا ہے یہ وہ سوال ہے جس پر سب تڑپتے ہیں اور میں بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ اے میرے لال، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اے کاش مجلس سننے کی پوری عادت آپ کو ہوتی، پوری عادت آپ کو ہوتی، اور کچھ باتیں یاد بھی رہ جاتی تو میرا یہ لفظ مزہ دیتا۔ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ میرے لال، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے ہی یہ لفظ کہا، یہ لفظ آیا ہی دنیا میں دوسری مرتبہ ہے، اب بھی نہیں پہنچے، دوسری مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ ابراہیم نے پوچھا تھا اسماعیل سے، اے میرے لال، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ دوسری مرتبہ خود پوچھ رہا ہے، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ ابراہیم باب اسلام ہے، حسین بیٹے نے کہا کہ اگر جواب اسماعیل کا یہی تھا کہ بابا آپ کر گزریے جو کچھ گزرنا ہے، تو میرا بھی جواب بابا میں بھی چلوں گیا۔ اور ایک بہت عجیب، ابھی مسائل نہیں ہے، ایک فضیلت رہ گئی ہے جو بہت عجیب فضیلت ہے۔ چلا، اور چلنے کے بعد اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ باندھ۔ ایک جگہ میں مجلس پر ہوا تھا تو اس میں یہ ذکر کہیں سے آ گیا، یہ ہاتھ باندھنے والا، اور سارے ذکر نہیں، یہ ہاتھ باندھنے والا ذکر آ گیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ ہاتھ پیچھے والے کھلنے، تو مختار نامہ دیکھ چکا تھا، اس نے کہا مولانا غلط کہہ رہے ہو، ہاتھ آگے والے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار بندھنے سے بحث ہے، کہاں بندھے تھے، اس سے کہاں بحث کر رہا ہے؟
बंधे थे ना, तो हुर ने अपने भाई से कहा हाथ बांध दे। मैंने उनसे कहा हुर गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो कि तुम ये कह रहे हो कि मेरे हाथ बांध दे। क्या हुसैन बगैर हाथ बंधे नहीं बच सकते? बगैर हाथ बंधे नहीं बच सकते? का तू गलत सोच रहा है, इसलिए थोड़ा बंधवा रहा हूं कि हुसैन बगैर हाथ बंधे नहीं बच सकते। तो मैंने कहा क्यों बंधवा रहा है? कहा इसलिए बंधवा रहा हूं कि बांधूंगा मैं, खोलेंगे हुसैन। अल्लाह कहीं बोला, बांधूंगा मैं, खोलेंगे हुसैन। और अब यही हुआ, जैसे ही हुर इमाम हुसैन की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ, फौरन इमाम ने उसे कदमों से उठाया, अंता हुर्रुन फिल दुनिया वल आखिरा कहा कि तू दुनिया में भी और आखिरत में भी आजाद है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से उसके हाथ खोले, फख्र से टहलने लगा। मैंने कहा हुर टहल क्यों रहा है? तो कयामत तक के अज़ादारों से कहते कि हुसैन का वही अज़ादार है जिसके हाथ खुले हुए हैं। मैं हुसैन की तरफ कह रहा हूं, आजाद का नाम हुसैनियत है, हुर्रियत का नाम हुसैनियत है। बस अभी इमाम हुसैन गले से और गले से लगा के एक जुमला कहा, हुर तेरी माँ ने तेरा नाम कितना अच्छा रखा था, अंता हुर्रुन फिल दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद है। इस जुमले का कहना था, एक मर्तबा हुर कहने लगा कि मौला मेरे बेटे को मैदान की इजाजत दे दीजिए। हुर अभी आया है, थोड़ी सी देर बैठ, मैं चाहता हूं कि तू मेरे पास थी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मेरे बेटे को इजाजत दे दीजिए। कहा मौला मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मरने के लिए मैदान में जाए। इमाम हुसैन ने कहा हुर ये गम बर्दाश्त कर पाएगा कि तू अपने बेटे को मरने के लिए मैदान में भेजता है? बस इतना कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे को करीब बुलाया, ये मेरे लाल क्या तुम चाहते हो कि अपने बाप की बात पे हाँ कहो? कहा कि आका मैं तो आया ही इसलिए हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे रंग की इजाजत दे दीजिए। अजीजों मैंने जिस बात के लिए ये बात छेड़ी है उसके बाद मसाइल पढ़ने की जगह नहीं रह जाएगी। रिवायत ये बताती है कि जनाब हुर का बेटा मैदान में गया और मैदान में जाने के बाद में दादे शजाअत दी। एक वक्त वो भी आया कि बदन निढाल होने लगा, खून रिसने लगा, बदन नीचे की तरफ आने लगा, अपने बाप को आवाज दी। लेकिन रिवायत बताती है कि जैसे हुर घोड़े पर सवार होकर अपने बेटे की लाश पे पहुंचा है तो क्या देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके बेटे का जानू अपने सर पे रखे हुए हैं और उसे प्यार कर रहे हैं। पर जैसे ही हुर ने चाहा कि अपने बेटे को उठाए, इमाम हुसैन ने मना कर दिया कि हुर कोई बाप अपने बेटे की मैयत नहीं उठा सकता, इसीलिए मैं तुझसे पहले आ गया हूँ। मैं कहूंगा मौला अरे आज हुर के सामने आप मौजूद हैं, लेकिन कल जब आप अली अकबर का जनाजा उठाए, जब आप अली अकबर का जनाजा उठा रहे होंगे तो मौला कौन होगा जो आपकी मदद करेगा, कौन होगा जो आपकी हिमायत करेगा। रिवायत ये बताती है कि हुर के बेटे की मैयत को खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर आए। इतने में हुर ने कहा कि मौला इजाजत दीजिए, मौला इजाजत दीजिए। हुर इजाजत लेने के लिए आया, इजाजत दी गई और जैसे ही सिपाही शाम के सामने पहुंचा, आवाज दी अरे तुम मेरे प्यासे मौला को मार रहे हो। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है कि खेमों से ये आवाजें आ रही हैं, अल्लाह ताश अल्लाह ताश। अरे कल जिस सखी ने मुझे पानी पिलाया था आज उसके बच्चे प्यासे हैं, कल जिसने मेरी जान बचाई थी आज सकीना प्यासी है, आज ज़ैनब प्यासी है। ये कह के हमला कर दिया, हमले पे हमला करता रहा। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि हुर ने आवाज दी ए मेरे आका मेरी मदद कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सराहने पहुंचे और जख्मी सर को हुर के अपने जानों पर रख के कहा ए हुर तू शर्मिंदा, तुझसे हुसैन शर्मिंदा नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहता है कि जब नाना से मुलाकात करना तो ये जुमला कह देना कि नाना हुसैन के पास पानी नहीं था,
چور کی مہمانی کر سکے. پھر میرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.